عمر بھائی بڑے عرصے سے آپ ثنا خوانی کر رہے ہیں اور راولپنڈی کے باہر بھی پنجاب اور کے پی کے پورے پاکستان میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، تو سب سے یادگار محفل آج تک کون سی رہی جو آپ کو نہیں بھولتی؟ اب میں خود محافلے میں جاتا ہوں، کئی محفلیں میری ایسی ہیں جو یادگار بن جاتی ہے، ہم اس محفل سے آ بھی جاتے ہیں، کئی سال گزر بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ذہن کے دریچوں کے اندر کئی محفوظ ہو جاتی ہیں کہ وہ محفل ایسی تھی، وہاں کے لوگوں کا ذوق اچھا تھا۔ تو زندگی کی کوئی ایسی اب تک جو محفل یادگار رہی ہو، ابھی تک آپ کو یاد ہو کہ وہاں آپ گئے تھے تو وہاں کیا ہی کہہ رہی تھی؟ یادگار محفلیں تو الحمدللہ کافی ہیں جی، ماشاء اللہ۔ دیکھیں یادگار کچھ تو ذوق کے والے سے ہیں جی 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 کہ بعض محفل ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں کیفیت بڑی ہوتی ہے نا، جی جی ایسے ہی بندہ پڑھتا بھی ایک عام روٹین میں ہے، لیکن وہاں کی جو کیفیت کچھ سننے والوں پہ بھی ہوتا ہے، بعض جگہ سننے سننے والا ایسی ہوتے ہیں، آپ صحیح پڑھ رہے تھے لیکن سننے والے بالکل ہی وہ جی ہاں جی، جی ہاں، یہ بڑا آزمائش ہوتی ہے ثنا خان حضرات کے بندہ تھوڑا ڈاؤٹ میں گیدرنگ کو جگانا بڑا جی جی جی، تو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ شاید میں آج صحیح پڑھ نہیں پا رہے کیا، حالانکہ آپ کو ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آگے وہ سننے والے سامعین کا وہ ذوق نہیں آتا اس طرح کا۔ اور بعض جگہ جو ہے وہ بعض اوقات کس طرح کا مزاج ہوتا ہے، بعض اوقات کس طرح کی طبیعت ہوتی ہے، طبیعت بھی کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن وہاں جا کے ایسا ایک ماحول ہوتا ہے کہ بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے اور بڑی کیفیت بنتی ہے۔ تو جو یادگار محفل میں سے میں دو واقعات جو ہے میں یہاں بھی وہی گزار دیتا ہوں۔ ایک آپ بھی ہمارے رفیق سفر تھے جی محفل میں، پنجاب ننکانہ محفل کی، جی جی پنجاب میں ننکانہ ہمارا سفر تھا، جی جی تو یاسر بھائی جو ہے ہمارے یہاں نور ساؤنڈ جی والے، یاسر بھائی ساتھ تھے، وہ بھی ساتھ تھے، تو وہ ہم کچھ تاخیر سے یہاں سے روانہ ہوئے تو محفل میں آگے لیٹ ہو گیا ہم۔ جی جی محفل میں چونکہ ہمیں پہنچنا تھا عشاء میں، تو عشاء میں تقریباً جو ہے نا وہ کافی محفل سے ہم دور تھے، تو عشاء رستے میں ہی ہو گئی ہمیں۔ جی جی تو یعنی کہ مختصر میں عرض کروں تو محفل میں جب ہم پہنچے بڑی مشکل سے، بڑا جناب وہ جب وہاں پہنچے ہم تو رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم، 12 بج چکے، جی ہاں۔ اور یہ ننکانہ شہر میں تھا کہ دیہات میں کسی محفل تھے؟ دیہات میں محفل، اچھا بڑی بات ہے، مطلب دیہات میں محفل تھی اور لوگ اس وقت تک آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں کہ دیہات میں اتنی لمبی محفلیں نہیں ہوتی، لوگ ذرا جلدی وائنڈ اپ کر جاتے۔ جی ایسے ہی ہے اصل میں نا، کوئی باہر سے بندہ آ رہا ہو تو وہ لوگوں میں ایک شوق تھا، جانتے ہو نہ جانتے ہو یار بے مہمان آ رہا ہے، اور ننکانہ میں محفل اور نعت خوان جا رہا ہو پنڈی سے، جی یار یہ بڑا ہوتا ہے کہ دور سے پنڈی سے ایک نعت خوان آ رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا اشتیاق ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو بلکہ وہاں کے جو دوست محفل کروانے والے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج تک اتنی لیٹ رات لیٹ نائٹ محفل ہمارے یہاں پہ کبھی بھی نہیں ہوئی، کبھی نہیں یہ پہلی محفل ہے کہ جو اتنی ہماری جو ہے نا لیٹ پہنچے، ادھر لوگوں کا ذوق کیسا تھا آپ نے وہاں پر پڑھا؟ یادگار اپنی محفل آپ کی؟ دیکھیں جی محفل کی کیفیت تو یہ تھی کہ پڑھنا تھا بیان سے پہلے، اچھا تو میں پہنچ نہیں پایا تو انہوں نے بیان شروع کروا دیا، صحیح، تو پھر یہ تھا کہ بیان کے بعد پڑھوں گا، بیان بھی ختم ہو گیا، ابھی بھی نہیں پہنچ پایا، پھر انہوں نے نعت خوانی شروع کروا دی۔ صحیح 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 پھر نعت خوانی بھی جو ہے وہ چند ایک نعت خوان انہوں نے لگائے، ایک نعت خوان نے نہیں، ایک سے زائد نعت خوانوں نے پڑھا وہاں پہ، تو کیفیت یہ بن چکی تھی کہ بالکل جو ہے نا لوگ تھک چکے تھے۔ راستے میں دھند تھی، سموک تھی، جس طرح کر پنجاب میں زیادہ ہے، لیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سموک کی وجہ سے ہم تاخیر سے پہنچے۔ جی کچھ یہ بھی تھا اور کچھ نکلے بھی ہم جی سے لیٹ ہم نکلے، یہ بھی مسئلہ رہا۔ اتنا دور کا سفر ہو تو جی ٹائملی نکلنا چاہیے، بس وہ ہماری تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی اسے، تو کیفیت یہ تھی کہ لوگ بالکل تھکے ہوئے تھے، لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچے رات 12 کا ٹائم تھا، وہ صرف یہ انتظار تھا جی کہ مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں۔ میں پہنچا تو لوگوں نے بڑی محبت سے سنا، تو ماشاءاللہ بڑا ساتھ دیا، مجھے نہیں محسوس ہوا اس طرح کہ لوگ اندر تھکے ہوئے ہیں۔ اور اتنا لمبا سفر کر گیا آپ گئے ہیں؟ جی ہاں، وہاں پہ پڑھا بھی الحمدللہ تسلی۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، بندہ لیٹ پہنچے تو پھر وہ یہ پیسے تو یہ ہوتا ہے محفل میں ہم جاتے ہیں تو تھوڑی ریسٹ کے لیے ہمیں کسی کمرے میں دے جاتے ہیں، تھوڑی ریسٹ کر لے آدھا گھنٹہ، لیکن جب بندہ ڈیڑھ وہ ڈائریکٹ آپ کو اسٹیج پہ لے کے جاتے ہیں، جی ایسے گاڑی سے اترے اب آپ نے شروع کرنا بھی، لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی گاڑی سے ہم اترے ہیں اور سیدھے اسٹیج پہ گئے ہیں، کلام پڑھا ہے، لیکن ماشاءاللہ لوگوں نے بڑی محبت سے سنا اور اچھے انداز میں وہ ہمارا پروگرام ہوا۔ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا جو مدینہ شریف حاضری کی سعادت مجھے پہلی دفعہ ملی 2017 میں، اس کا واقعہ جو بڑا ظاہر ہے مدینہ کی حاضری ہے، اگر یہ یادگار واقعہ نہیں ہے تو کون سا یاد؟ جی جی ایسے ایسے
وہ اس طرح ہوا کہ میں ایک دفعہ اس طرح رستے میں جا رہا ہوں تو آگے سے ایک دوست آئے نا، تو اسلام دعائی ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی میں کچھ آپ سے ضروری بات کرنا چاہ رہا تھا، تو چلو اچھا ہوا کہ آپ مل گئے ہمیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ میں نے نیت کی بھی ہے کہ آپ کو میں عمرے پہ بھیجوں گا نا۔ اچھا ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی کہ یار بالکل ماشاء اللہ، اور بڑی حیرت بھی ہوئی کہ یار یہ اچانک سے اچانک سے آپ کو خوشخبری ملی ہے کیا؟ اس سے پہلے آپ گئے ہوئے تھے عمرے پہ کہ نہیں گئے ہوئے؟ نہیں، اچھا فرسٹ ٹائم، وہ میری فرسٹ ٹائم تھا ماشاء اللہ تو پھر باتوں باتوں مجھے بتانے لگے کہ یار میں محفل میں ایک دفعہ حاضر تھا، آپ نے کلام پڑھا تھا، مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ تو وہ کلام جب میں نے سنا تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی نیت کی تھی کہ میں عمر کو جو ہے نا عمرے کا ٹکٹ پیش کروں گا، سبحان اللہ، آواز آگے جائے۔ دیکھیے وہ آپ کلام پڑھ رہے تھے تو قبولیت کی گھڑی تھی، جی آپ کو بلاوا آ گیا۔ بے شک ایسے ہی